بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں اور اسلامی عقائد کیا ہیں۔ اس کے بالکل بالمقابل مرزا قادیانی نے کیا عقیدہ گھڑا اور کس طرح کی عبارتیں پیش کی۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ اشعار ملاحظہ ہوں، فارسی کے اشعار ہیں کہ ان اشعار میں دیکھیے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کیا عقیدہ اپنایا ہے اور کس طرح کی گستاخی اور استہزاء کیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ انبیاء اگرچہ بودا اند بسے، من بعرفان نکم ترم از کسے، آنچے داد است ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام، زندہ شد ہر نبی بآمدنم، ہر رسول نہام بپیراہنم، کم نیم ازاں ہما بروئے یقین، ہر کے گویت دروغ ہست لعین۔ اشعار پھر ایک بار ملاحظہ ہوں۔ انبیاء اگرچہ بودا اند بسے، من بعرفا نکم ترم از کسے، آنچے داد است ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام، زندہ شد ہر نبی بآمدنم، ہر رسول نہا بپیراہنم، کم نیم ازاں ہما بروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لعین۔ جس کا ترجمہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، انبیاء اگرچہ بودا اند بسے، من بعرفان نکم ترم از کسے، میں عرفان میں ان نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، یعنی معرفت میں۔ آنچ دادا است ہر نبی را جام، خداوند نے جو پیالے ہر نبی کو دیے ہیں، داد آن جام را مراب تمام، ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔ زندہ است ہر نبی بآمدنم، میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول نہاں بپیراہنم، ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے، کم نیم ازاں ہما بروئے یقین، مجھے اپنی وحی پر یقین ہے اور اس یقین میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں، ہر کے گویت دروغ ہست لعین، جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 100۔ تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی گستاخی کے بعد اس نے کر دی۔ اس نے کہا کہ جتنے انبیاء آئے معرفت خداوندی حاصل کی، ان سب میں سب سے زیادہ معرفت مجھے حاصل ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہر نبی کو جو پیارا جو جام اللہ تعالیٰ نے معرفت خداوندی کا دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکمیل کے ساتھ، اکمال کے ساتھ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جو آیا تو کیا آیا کہ سارے انبیاء زندہ ہو گئے، یعنی ان کا نام زندہ ہو گیا، اور جو بھی پیغمبر اس سے پہلے آ کے گئے ہیں وہ میرے پیراہن میں، میرے کپڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوں کہہ رہا ہے کہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان انبیاء علیہ السلام میں کسی سے بھی کم نہیں ہوں۔ اور آخر کا شعر تو بڑا، آخر کا مصرع تو بڑے پتے کا کہا ہے کہ جو بھی جھوٹ کہتا ہے اس پر لعنت ہے۔ تو ان سارے اشعار میں اس نے کون سی سچی بات کہی ہے؟ تو اپنے مصرع اخیر کے مطابق یہ خود اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو کہ اس نے جھوٹی باتیں کہی ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ براہین جلد نمبر 5، در روحانی خزائن جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 133۔ تو دیکھا، کبھی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہوں، کبھی آدم ہوں، کبھی یعقوب ہوں، کبھی ابراہیم ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے۔
ایک جگہ کہتا ہے کہ روزہ آدم کے تھا وہ نامکمل، اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل، بجملہ برگ و بار۔ براہین جلد نمبر 5، در روحانی خزائن جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 144۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا روزہ جو اب تک نامکمل تھا، میرے آنے سے وہ مکمل ہو چکا ہے، برگ و بار ہو چکا ہے۔ وہ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نالائق، گھٹیا درجے کا، پرلے درجے کا، ناقص انسان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یوں کہے کہ میرے آنے سے ان کا کمال حاصل ہوا ہے۔ دراصل ان اشعار میں قادیانی نے تمام انبیاء کے برابر اپنے آپ کو کہہ دیا ہے۔ تکمیل الدین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی۔ سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح کر دیا کہ آپ کی دین کو ہم نے کامل اور مکمل بنا دیا۔ قادیانی اس شرف کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور یہ لوگ جو مرزائی ہیں، ان اشعار کو سن کر، ان اشعار کی وجہ سے مرزا قادیانی کو سب انبیاء کے برابر مانتے ہیں۔ تو پھر انہیں پہلے انبیاء کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سارے انبیاء اس میں سمو ہوئے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق کہ سب انبیاء میرے پیراہن میں چھپے ہوئے ہیں، تو اسے مان لینا ان کے نزدیک کافی ہوگا، دیگر انبیاء کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ قادیانی کو اپنی شیطانی وحی پر ناز تھا، وہ یوں کہتا تھا کہ میں اپنی جو وحی ہے اس وحی میں کسی سے کمتر نہیں ہوں۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی اس سے اعلیٰ درجے کی وحی مجھ پر اترتی ہے، اس میں کمال میرے پاس موجود ہے۔ اس کے ان اشعار سے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر مرزا ان اشعار کو نہیں مانتے، ہم یہ اشعار پیش کر رہے، مرزائیوں کو ہو سکتا ہے تعجب میں ڈال دے، جو بعد کے لوگ نئے نئے طور پہ ابھی مرزائیت میں داخل ہوئے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اتنا تو کہہ دو کہ جو بھی اشعار کہنے والا ہے اس پر لعنت ہو، جو بھی اس طرح کے اشعار کہا ہو اور اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، خدا کی رحمت سے دوری ہو، اتنا تو کہہ دو۔ اگر اپنے مرزا قادیانی پر یقین نہیں آ رہا ہو کہ اس نے ایسے اشعار کہے ہوں گے، اور ہم تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اسی لائق تھا کہ اس طرح کے اشعار کہہ کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔